اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہماری گفتگو ہمارے وقت کے امام کے سلسلے سے تھی، اور اس سلسلے میں کل جو باتیں ہوئی تھیں اس میں آپ نے ان کی ولادت اور ان کے غیبت کے بارے میں، ان کے نائبین کے بارے میں ملاحظہ کیا کہ آپ کی دو غیبت تھی، غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ. اس غیبت صغرا میں آپ کے خاص الخاص وکیل تھے، نائب تھے، وہ 4 تھے اور ان کے نام پیش کیے، اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے والد نے اپنی زندگی میں نائب کو معین کیا اور اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے بھی بتایا کہ ان کے بعد ان کا بیٹا ہمارے فرزند کا نائب ہوگا. اور یہ پوری مدت تقریباً 70 سال کی ہے کہ جس میں امام تو غائب ہیں مگر ان کے قابل اعتماد وکیل ہیں کہ جن کا امام سے رابطہ ہے، اور یہ وکیل خود شیعوں سے رابطے میں تھے. اور جب بھی کسی شیعہ کو کوئی ضرورت، کوئی شرعی مسئلہ، کوئی پریشانی یا کوئی سوال ہوتا تھا تو ان 4 نائبوں میں سے جو اس وقت تھا ان سے کہتے تھے اور وہ امام تک پہنچاتے تھے اپنی بات کو، اور پھر امام انہیں جواب دیتے تھے اور یہ حضرات آ کر کے شیعوں کو جواب بتاتے تھے. لیکن یہ غیبت زیادہ لمبی نہیں تھی، اسی لیے اس کو چھوٹی غیبت کہا جاتا ہے، غیبت صغرا. اس کی کل مدت 70 سال. لیکن اس کے بعد جو غیبت کا زمانہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیبت کبریٰ، یعنی لمبی غیبت، جس میں امام نامعلوم مدت تک اپنے چاہنے والوں کی آنکھوں سے اوجھل رہے گا اور وہ انتظار کرتا رہے گا کہ کب پروردگار حکم ظہور دیتا ہے تاکہ وہ آئے اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے. جس زمانے میں ہم اور آپ ہیں یہی غیبت کبریٰ ہے، یعنی ہمارا امام پس پردہ غیبت ہے، یعنی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. ہم براہ راست رابطہ نہیں ایجاد کر سکتے
ہم ڈائریکٹ اس سے نہیں مل سکتے، ہم ڈائریکٹ اپنا درد دل اس سے نہیں کہہ سکتے، ہم اپنا شرعی مسئلہ اس سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے، مگر ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جو آج بھی قائم ہے، وہ ہے نیابت عام کا سسٹم. یعنی کوئی نام بنام خاص وکیل نہیں ہے، لیکن کہا ہے کہ جو غیبت کے زمانے میں بہت زیادہ گہرا علم قرآن اور حدیث کا رکھتا ہوگا اور اس کے ساتھ اپنے زمانے سے باخبر ہوگا اور متقی اور پرہیزگار ہوگا، شیعوں پر واجب ہے کہ ان کی تقلید میں رہیں اور ان کے فتوے کے مطابق اپنی عبادات اور اپنے دین کے معاملے کو انجام دیں. انہیں ہم کہتے ہیں مجتہد جامع الشرائط، کہ کل کا موضوع ہے ہمارا، آج کا موضوع نہیں ہے. آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم اس زمانے میں کہ جب ہمارا امام نہیں ہے ہمارے سامنے، تو ہم انتظار کریں. لہذا انتظار اور ہم، انتظار کا مطلب کیا ہے؟ کم و بیش آپ واقف ہیں. انتظار کس کو کہتے ہیں؟ ویٹ کرنا. آپ گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، آپ کے والد باہر گئے ہوئے ہیں، ان کا انتظار ہے، آپ کا کوئی دوست باہر گیا ہوا ہے، اس کے آنے کی خبر ہے، اس کا انتظار ہے. سوال یہ ہے کہ انتظار سے خود آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب بھی آپ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کا انتظار کرتے ہیں تو خود بخود یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے انتظار نہیں کرتا. بالآخر وہ سفر سے آئے گا، اس کے آرام کے لیے بستر چاہیے، بھوک لگی ہوگی، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، دیگر ضروریات ہیں. تو آپ یوں ہی تو انتظار نہیں کرتے، بلکہ آنے سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی ضروریات ہیں وہ سب ہم آنے سے پہلے مہیا کر لیں. اور یہی سچا انتظار ہے جسے عقل بھی مانتی ہے اور فطرت بھی قبول کرتی ہے. اب اگر انتظار کا یہی مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے اپنے امام کے لیے، تو یقیناً اگر ہم سچے امام کے منتظر ہیں تو ہم اپنے کو اپنے امام کے آنے سے پہلے امام کی خوشنودی کے مطابق، ان کی رضا کے مطابق اپنے کو آمادہ کریں گے، تیار کریں گے، تاکہ جب وہ آئیں تو ہم وہ سارے ضروریات پورے کر چکے ہوں جو ان کے آنے کے بعد چاہیے. مثلا ہم جاہل نہیں رہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا آنے والا امام عالم ہے. ہم ظالم بن کر کے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا آنے والا امام رحیم ہے، مہربان ہے، چاہنے والا ہے. ہم بیکار نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا امام جب سے اس کو امامت ملی آج تک لمحے بھر کے لیے بیکار نہیں رہا. اسی طرح سے آپ خود ہی اپنے ذہن میں مطلب اور مفہوم کو لاتے چلے جائیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آنے والا ہوگا ویسے ہی اس کے ضروریات ہوں گے، اور جو سچا منتظر ہوگا وہ ان ضروریات کو
آنے والے سے پہلے پورا کر لے گا، کبھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گا کہ جب وہ آئے گا تب ہم کام. ظاہر سی بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے 1 مہینے بعد امتحان ہونے والا ہو اور ہم اور آپ انتظار کریں کہ جس دن امتحان دینے جائیں گے اس دن ہم پڑھیں گے، یہ کبھی کوئی اسٹوڈنٹ قبول. بلکہ جتنا اہم امتحان ہوگا، اگر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ اچھا نتیجہ ملے، اگر وہ چاہتا ہے ٹاپ کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ واقعاً پڑھا لکھا ہے، تو اتنے ہی پہلے سے وہ تیاری کرے گا. لہذا یاد رکھیے گا، انتظار کا اصلی تصور یہ ہے کہ امام کے آنے سے پہلے ہر مرد، عورت، بچہ اور بوڑھا اور جوان اگر وہ شیعہ ہے تو ایسی اپنی تربیت کرے کہ جب امام آئے تو دل میں یہ احساس ہو کہ امام کے آنے کے بعد ہم شرمندہ نہیں ہوں گے. یہ ہے انتظار کا اصلی مفہوم. ورنہ یہ قطعاً انتظار نہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ امام آئیں گے اور سب کچھ خود سے ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں. ہرگز سچا منتظر اس طرح سے نہیں سوچتا. لہذا یہ بات واضح ہے کہ انتظار کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ ہم تیار رہیں، ہم آمادہ رہیں. دوسری لفظوں میں ہم ابھی سے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے ذہن میں اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ آئندہ یہ دنیا کہاں جا کر کے رکے گی، ترقی کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے اور دیگر اچھے مسائل میں ہمیں وہاں جا کر کے رکنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام آئے گا تو ترقی کا ایک ایسا دور ہوگا کہ اگر ہم پیچھے رہے تو امام کا ساتھ نہیں دے سکتے. وہی شیعہ امام کا ساتھ دے سکتا ہے کہ جس نے پہلے ہی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ آئندہ کا دور کتنا ترقی یافتہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے، یہ حدیثوں میں ہے کہ علم کے 9-10 دروازے ہیں جس میں سے ایک دروازہ صرف ابھی تک کھلا ہے اور 9 دروازے امام کے ہاتھوں کھلیں گے. 9 باب. ظاہر بات ہے جب ایک باب ابھی کھلا ہے اور ترقی کا یہ عالم ہے کہ ہم یقینی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ سائنس کہاں تک جائے گی، تو جب 9 اور کھلیں گے تو کیا حشر ہوگا. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس وقت کس جگہ کھڑے ہوں گے. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ امام آ جائیں اور جو کچھ کرنا ہو وہ کریں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ یقین کریے کہ یہ شخص انتظار کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکا. لہذا مختصر یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں، یعنی آج اس زمانے میں جب تک امام نہیں آتا ہمیں اپنی تربیت اور تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود کو سنوارنے کی ضرورت ہے اور ایسا بننے کی ضرورت ہے کہ ہم امام کے کسی نہ کسی کام آ سکیں. دیکھیں یہ ذہن میں رہے، کسی نہ کسی کام آ سکیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی یعنی ٹیکنیکل لائن میں تخصص رکھتے ہوں، تو ایسا نہیں کہ امام کو ٹیکنیکل کام کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی ضرورت پڑے گی. ممکن ہے کہ کوئی علمی لائن میں ترقی یافتہ ہو، امام کو ضرورت پڑے گی. ہو سکتا ہے کوئی دوسرے. لہذا ہر ایک کو اپنی اپنی دلچسپی کے اعتبار سے اپنے فن کا ماہر ہونا چاہیے تاکہ امام کے عالمی اور یونیورسل انقلاب میں اپنا رول نبھا سکے، اپنا کردار نبھا سکے. اگر یہ سوچ ہے تو قطعاً امام کا انتظار عبادت ہے، اور اگر یہ سوچ نہیں ہے
تو امام کا انتظار عبادت نہیں بلکہ اپنے عقل کے خلاف ایک رفتار ہے کہ جس کی کوئی تائید نہیں کرتا۔ اب آئیے، یہ جو امام پردہ غیبت میں ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیثوں میں آیا ہے، اس کو لکھیے اور سنیے۔ حدیثوں میں یہ بات ہے کہ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جانے کے بعد بھی دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے، پیڑ پودے، دریا، جانور اور جتنے جاندار ہیں سورج سے فائدہ لیتے ہیں، چاہے وہ بادل کے پیچھے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح امام پردہ غیب میں رہ کر بھی اپنے چاہنے والوں کو اور عام طور سے دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لہذا یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ امام اگر پردہ غیبت میں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ پردے میں جانے کے بعد بھی اس کا فائدہ اتنا ہی ہے جتنا وہ سامنے رہ کر کے فائدہ پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، یہ ایک سنت الہی رہی ہے، بیشتر انبیاء، رسول اور ائمہ اپنے زمانے میں امت سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنا نمائندہ بھیجتے تھے، اپنا آدمی بھیجتے تھے۔ لہذا یہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے آخری نبی کیا ہر جگہ پہنچ جاتے تھے؟ نہیں پہنچ سکتے تھے، اتنا وقت نہیں تھا۔ لہذا شام اپنا نمائندہ بھیجا، یمن اپنا نمائندہ بھیجا، طائف اپنا نمائندہ بھیجا، یمامہ اپنا نمائندہ بھیجا۔ اسی طرح سے دیگر انبیاء علیہم السلام کی بھی یہ سنت رہی ہے کہ ہمیشہ اپنا نمائندہ بھیج کر کے دین کا کام کیا کرتے تھے۔ تو جب دیگر نبی، ائمہ اور رسول کی یہ سنت رہی ہے تو ہمارے امام کی بھی وہی سنت ہے جو پہلے سے قائم ہو چکی ہے۔ لہذا ہمارا امام بھی جب تک غیبت صغریٰ تھی اپنے خاص نائبوں کے ذریعے سے ہم سے اور آپ سے مرتبط تھا، اور اب جب وہ خاص نائب نہیں ہے تو کن کے ذریعے سے مرتبط ہے؟ مجتہدین کے ذریعے سے، عالمین کے ذریعے سے، مجتہد جامع الشرائط کے ذریعے سے، اپنے معتمد علیہ نمائندوں کے ذریعے سے۔ یہ ایک بات۔ نمبر 2، امام کا ہونا یہ ایک لطف ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا۔ لطف ایک مفہوم ہے ہمارے ہاں، اس پہ توجہ۔ لطف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک ایسا انتظام ہدایت ہونا چاہیے کہ بشر کی ضرورت کو پورا کرے، یعنی انسان کو اس کے کمالات تک پہنچائے، اس کی سعادت تک پہنچائے اور اس کو گناہ سے محفوظ رکھے۔ یہ ہے لطف، یعنی اللہ کا لطف ہے کہ اس نے امام کو ہمارے لیے باقی رکھا تاکہ ہم اپنی سعادت، اپنے کمالات، اپنے انسانی فضائل تک پہنچ سکیں اور ہم خود کو علم و معرفت کی روشنی میں گناہ سے دور رکھیں۔ اس کو کہتے ہیں لطف۔ لہذا امام کا وجود چاہے غیب میں ہو وہ اور چاہے حاضر ہو، ہمیشہ کیا ہے؟ وہ لطف ہے۔ السلام علیکہ یا ربانی آیات، یہ امام زمانہ کی زیارت ہے۔ سلام علی آل یاسین، زیارت دعائے عہد روزانہ مفاتیح میں اٹھائیں گے۔ دعائے عہد، عہد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے امام سے ایک معاہدہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں روزانہ،
اور ہم اسے کہتے ہیں جب تک قیامت نہیں آتی اور ہم زندہ ہیں یہ ہماری آپ کے ہاتھ پر بیعت ہے کہ مرنے میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، جہاں آپ جان دیں گے ہم بھی جان دیں گے، جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم بھی جائیں گے، جہاں آپ دشمنوں سے مقابلہ کریں گے ہم بھی دشمنوں سے مقابلہ کریں گے، جہاں آپ دوستوں کے ساتھ رہیں گے ہم بھی دوستوں کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی ہم آپ کی ہر سختی میں، ہر مصیبت میں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کہ ہم اپنے امام سے کیا کرتے ہیں؟ معاہدہ کرتے، عہد و پیمان کرتے ہیں۔ انی معکم لا مع غیرکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ سب کلمات ہیں کس کے لیے؟ امتیوں کی جانب سے امام وقت کے لیے۔ لہذا امام ہمارا غائب ہو یا حاضر، ہم شیعوں کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا۔ جس طرح وہ حاضر رہ کے فائدہ پہنچاتا ہے ویسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو کے بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ بعض لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ اتنی طولانی عمر کسی کی ہو، ہے نا یہ بات؟ کتنے سو سال امام کو ہو رہے ہوں گے اندازاً؟ جوڑ کے بتائیے ذرا جی۔ تقریباً 1181 یا 1100 مان لے، 1100 بہت عمر ہوتی ہے۔ 100 سال 80 سال 60 سال میں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ روایت میں یہی ہے، سینوں سال بوڑھوں کا ہوگا مگر ایسے محسوس ہوگا جیسے کوئی 40 سال کی عمر میں ہو، اور اس قدر قوت اور طاقت ہوگی کہ اگر چاہیں گے تو ہاتھ بڑھا کے درخت کو اپنی آغوش میں لے لیں گے، کھینچ لیں گے اور درخت اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گا۔ ایسا کریں یا نہ کریں لیکن اتنی قوت ہوگی۔ شاید آپ کو تعجب ہو، نہیں آپ بھول گئے وہ فضائل کے فقرات۔ جب مولا نے در خیبر اکھاڑا تو کیا کہا؟ یہ کہا کہ میں نے اس بازو سے، کسی کو یاد ہے کیا لفظ استعمال کی مولا نے؟ ہاں، ما قلعت باب خیبر من قوت جسمانیہ ولیکن بقوت ربانیہ، میں نے باب خیبر کو جو 40 لوگ دھکا دے کے کھولتے اور بند کرتے تھے، 100 200 300 400 کلو کا جتنا بھی رہا ہو، میں نے بدن کی طاقت سے اس کو نہیں اٹھایا بلکہ روحانی طاقت سے اٹھایا ہے۔ تو جب مولا بدن کی طاقت سے ایک دروازے کو نہیں اٹھاتے بلکہ اٹھاتے وقت کہتے ہیں روحانی طاقت سے اٹھایا ہے، تو کیا امام زمانہ کے اندر اتنی روحانی طاقت نہیں ہوگی کہ ایک درخت کو وہ اس کی جگہ سے؟ لہذا ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اماموں کے اندر نہیں، مومنین کے لیے بھی یہ بات کہی گئی ہے، مومنین کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر واقعاً سچا مومن ہے تو پھر وہ کفار کے مقابلے میں اکیلا 100 کے برابر ہے، اکیلا۔ یعنی ایمان کی طاقت انسان کو 100 گنا مقابلے کے لیے آمادہ کرتی ہے، ایمان کی طاقت۔ مگر ایمان کی طاقت ہو، ایمان کی جگہ دھوکے کی طاقت، وہ آپ اپنے کو مومن سمجھے مگر مومن نہ ہو۔ لہذا امام کی عمر تو 1100 سال یا اس سے زیادہ کی ہے، لیکن وہ 40 سال کی عمر کا جیسے کوئی ہو۔ اچھا جناب نوح کی عمر کتنی تھی؟ ہاں، قرآن مجید کا جو ظاہر ہے ان کی تبلیغی عمر 950 سال، ہم اسی پر رک جاتے ہیں۔ 950 سال کی کوئی کم عمر نہیں ہے، یعنی یہ پکی بات جو قرآن مجید میں جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یعنی آپ نے جو تبلیغ کی ہے لوگوں میں آ کے اللہ کا جو پیغام پہنچایا ہے، کتنے 100 سال؟ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کوئی نہیں جھٹلا سکتا کیونکہ اسلام چلا جائے گا۔ جناب یونس کے بارے میں کیا خیال ہے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے؟
کتنے سال رہے؟ جتنے بھی سال رہے ہوں، جو پوائنٹ ہے، جو قانون ہم کو لینا وہ یہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اے یونس اگر تم مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پروردگار نہ کرتے ہوتے تو میں تم کو اسی میں اسی طرح رکھتا، زندہ تھے یا مردہ؟ سوال، اگر یونس علیہ السلام تسبیح پروردگار نہ کرتے تو آپ اندازہ لگائیے کتنے ہزارہ سال وہ رہتے؟ نہیں معلوم، کیونکہ کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ کیونکہ آیت کہتی اگر تسبیح نہ کرتے ہوتے تو ہم آپ کو اسی طرح اس میں، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ جانے کتنے ہزاروں سال مچھلی کے پیٹ میں، تو جو اللہ مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اس کائنات میں مدینے کے اطراف میں اپنے معصوم امام اور ہادی کو 11,000 سال 1 ملین سال زندہ نہیں رکھ سکتا؟ اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ یہ بھاویں یہ ہمارے جسم میں ہے، کبھی غور کیا؟ یہ کبھی بدلی؟ پیدائش سے لے کے مرتے دم تک جیسے ہے ویسے ہی رہتی ہے کہ نہیں؟ مگر بال کٹتا ہے، گھٹتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، مگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو جو اللہ ہمارے اور آپ کے جسم میں 60 70 سال 80 سال 100 سال تک ہماری بھووں کو جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی رکھ سکتا ہے، تو اس کائنات میں اپنے ہادی اور رہنما کو صحیح سالم جوان نہیں رکھ سکتا؟ اچھا سب چھوڑیے، شیطان کے اوپر اعتقاد ہے کہ نہیں؟ کب سے پیدا ہوا؟ کب سے ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے میں نے وقت معلوم تک تم کو مہلت دی۔ وہ وقت معلوم کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب شیطان کی حیات پر عقیدہ ہے، مگر اللہ کے ہادی پر ان اللہ علی کل شیء، اور اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ جب اس کی قدرت لامحدود ہے تو اس کا ہادی بھی لامحدود مدت عمر پا سکتا ہے۔ لہذا زیادہ عمر ہونے پر کوئی تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ جو باٹنی وغیرہ کے طالب علم وہ جانتے ہیں پیڑ پودے کی عمر کتنی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ آج کے زمانے میں ظاہراً پتہ چل جاتا ہے۔ کتنے ایسے درخت ہیں کہ پتہ لگا ہے کہ 900 سال پرانا۔ جناب جب ایک درخت 900 800 سال آندھیوں اور جھکڑ سے مقابلہ کر کے کھڑا رہ سکتا ہے، تو اللہ کا ایک زندہ ہادی کیا 1100 سال یا اس سے زیادہ سال زندہ نہیں رہ سکتا؟ لہذا اس اعتبار سے مومنین کے لیے کوئی مشکل، لمبی عمر ہو یا کم عمر، اللہ اگر چاہے تو عمر بھی زیادہ دے سکتا ہے، جوانی بھی دے سکتا ہے، اور بیماری سے بچا بھی سکتا ہے۔ اب ایک چیز اور سن لیجیے، آپ جس وقت ظہور فرمائیں گے، سنیے بہت توجہ، عالم یہ ہوگا کہ مشرق اور مغرب میں رہنے والے دانشور سائنسداں خود ہی آپ کے پاس آ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اپنا علم آپ کے حوالے کریں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہیں گے میں اس چیز کا سائنسداں ہوں، آپ جو چاہیں ہم سے خدمت لیں۔ یہ کون سا دور ہوگا؟ یہ کیسا امام ہوگا؟ یہ کون سا زمانہ ہوگا؟ ابھی تھوڑی سی ترقی ہوئی ہے تو ہم لوگ کتنے خوشحال ہیں، لیکن ابھی بڑی بڑی ترقیاں باقی ہیں جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پڑھے لکھے حضرات یہ ضروری نہیں کہ مومنین ہوں، نہ جانے کتنے اس میں سے کافر ہوں گے، دشمن خدا ہوں گے، لیکن جب ہمارا امام آئے گا اور اس کے ذریعے سے دین پھیلے گا تب وہ متوجہ ہوں گے کہ ابھی تک ہم لوگ اندھیرے میں تھے، ابھی تک ہم لوگ جاہل تھے، اب حقیقی
رہبر اور لیڈر آیا ہے، لہذا چل کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور اپنا علم اس کے حوالے کر دو. یہاں ہم کو اصل میں قیمت ملے گی، یہاں ہم کو سمان ملے گا، یہاں ہم کو اعزاز ملے گا. ایک اہم بات قرآن مجید سے، اہم بھی ہے اور سوال بھی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اسلام کو ساری دنیا پر غلبہ حاصل ہوگا. اسلام دین ساری دنیا میں پھیل کر کے رہے گا. سوال، کیا آج تک ساری دنیا میں اسلام کے ماننے والے ہر جگہ آپ کو ملے؟ کیا اسلام نبیوں کے زمانے سے لے کے ہمارے پیغمبر تک، بلکہ پیغمبر ہی کو لیجیے، پیغمبر کے زمانے سے لے کے اب تک کیا اسلام ساری دنیا پر غالب آ سکا؟ کوئی دعویٰ نہیں کرتا. جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. 3 جگہ یہی آیت تکرار ہوئی ہے قرآن مجید میں. یہ سورہ توبہ 33 آیت، اس کو لکھ لیجیے اور دیکھ لیجیے جا کے. هو الذی، وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر کے اور دین حق دے کر کے، تاکہ اس کا دین تمام دین پر غالب آ جائے، چاہے یہ بات مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا دین ابھی تک غالب آیا دنیا میں؟ آج تک کسی مسلمان نے دعویٰ نہیں کیا. بہت زیادہ پیغمبر کے زمانے میں مدینے میں آپ کی حکومت تھی، طائف تک پہنچ گئی، لیکن بقیہ جگہ عیسائیت تھی، یہودیت تھی، اسلام پوری دنیا میں نہیں چھا سکا. تو کیا قرآن مجید کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جواب دیں. نہیں جھوٹا ہو سکتا. کوئی مسلمان قطعاً قائل نہیں ہے. تو جب قرآن مجید کا یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو ہمیں تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ یا دکھانا پڑے گا کہ اسلام غالب آیا ہو تاکہ قرآن کی یہ بات سچی ثابت ہو. اور اگر یہ نہیں ہوا تو آپ ہم کو یہ بتائیں کہ وہ کون شخص ہے، وہ کون زمانہ ہے کہ جب اسلام ساری دنیا میں غالب آئے گا. سارے مسلمان کہتے ہیں، سارے شیعہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ کی جانب سے اسی کے نبی کی نسل میں، اسی کے خاندان میں ایک امام آئے گا کہ جو اسلام کو ساری دنیا میں پھیلائے گا، کہ اس وقت شرک اور کفر کا خاتمہ ہوگا اور فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے رہ جائیں گے. وہ کون ہے؟ ہمارا اور آپ کا آخری امام. اب اسلام اگر غالب آنا چاہتا ہے دنیا پر، اگر اسلام چھانا چاہتا ہے تو 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، عالمی رہبری ہونا چاہیے. علاقائی رہبری یونیورسل قیادت نہیں کر سکتی، ایک یونیورسل لیڈرشپ ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، ایک عالمی یونیورسل قانون ہونا چاہیے. نمبر 3، ان دونوں کے بعد پوری عالمی برادری پوری دنیا میں اس قانون کو اور اس لیڈر کی لیڈرشپ کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے. سوال، ان تینوں میں سے کون سی چیز ابھی موجود ہے؟ نمبر 1، عالمی قیادت ہے امام زمانہ کی صورت میں. نمبر 2، عالمی قانون ہے قرآن کی شکل میں. اگر نہیں ہے تو
نمبر 3 کیا کہ دنیا بھر ابھی آمادہ نہیں ہوئی ہے کہ اس عالمی لیڈرشپ کو عالمی قانون کے ساتھ قبول کرے. تو وہ زمانہ آنا چاہیے کہ یہ تینوں باتیں ہو جائیں تاکہ یہ عالمی قیادت اپنا کام دنیا میں کر کے اسلام کو ساری دنیا میں پہنچا سکے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ لہذا حدیثوں میں ہے کہ امام زمانہ کے وقت اور ظہور کے وقت جوانوں کی عقلیں خود بخود کمال تک پہنچ جائیں گی. اب اس کا معنی بہت کچھ ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس قدر علم ترقی یافتہ ہوگا کہ لوگ بہت جلدی باتوں کو سمجھ جائیں گے. دیکھیے اس کو آپ ایسے سمجھیے، اتنے دن سے ہم لوگ کا کلاس چل رہا ہے. پہلے دن آپ نے شرکت کی ہوگی، شاید 1%، 2%، 3% سمجھ میں آیا ہو. اس کے بعد 5%، اس کے بعد 7%، اس کے بعد 10%. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے آپ کلاس میں آتے گئے آپ کو میتھڈ اس کا معلوم ہوتا گیا، روش اس کی پتہ چلی، آپ کو لکھتے رہے، پوچھتے رہے، تو اب آپ پرسنٹیج کے اعتبار سے سمجھ میں اوپر آتے گئے. دنیا میں کوئی عالمی اور گہری تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک سارے لوگوں کے ذہن کامل نہ ہوں. اسی چیز کی کمی ہے. لہذا ترقی ملکوں میں لیڈر بہت اچھا، قانون بہت اچھا، لیکن ماننے والے، اس کے فالو کرنے والے اچھے اگر نہ ہو تو کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. لہذا امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو جوانوں میں علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بڑی ترقی ہوگی. یعنی ایک بات امام کہے گا کہ فوراً اس کو سمجھ جائیں گے اور انجام دینے کے لیے تیار ہوں گے. ایک ایسا رشد و کمال اور نمو پایا جائے گا. لہذا جب تک اسلام اس دنیا میں غالب نہیں آتا کہ 3 باتیں مکمل نہ ہو جائے: عالمی رہبری، عالمی قانون اور عالمی سطح پر لوگوں کے اندر بیداری کا پیدا ہونا اور صلاحیتوں کا اجاگر ہونا. لیکن ان تینوں کے لیے وقت درکار ہے. یاد رکھیے گا، اللہ کے ہاں کوئی کام جلد بازی والا ہے نا. کہتے ہیں اللہ میں کیا دیر ہے مگر اندھیر، کیونکہ حکمت کے تحت اس کے یہاں سارا کام ہوتا ہے. ہر چیز حساب و کتاب رکھتی ہے. ہاں البتہ یہ ہم لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے ہمارے آنے کی دعا کرو. دیکھیے یہ نہ بھولیے گا. لہذا کہا ہے خود انتظار کرنا، یہی جو دل میں ہمارے تڑپ ہے، خود یہ عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. کاش ہم اس چیز کو سمجھ جائیں. یعنی ہم اپنے امام کو دل میں یاد کریں اور ہم اللہ سے تقاضا کریں، پروردگارا ہمارے امام کو بھیج دے. یہ رات و دن دعا ہونا چاہیے. لہذا کہا ہے کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ امام کے آنے کی دعا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے، شیعوں کی، اور پورے دنیا والوں کی بھلائی ہے. فقط شیعوں ہی کی نہیں، پورے دنیا والوں کی بھلائی ہے. اسی لیے ہم لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہم اپنے امام کو یاد کریں. اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگارا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ دعا ہمیشہ ہونا چاہیے. جب یاد آ جائے، اب ایک واقعہ یاد ہے، سن لیجیے. ایک لڑکا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، وہ بہت متوسط گھرانے کا تھا، مڈل گھرانے کا، بڑے گھرانے میں نہیں تھا، لیکن لندن میں پڑھنے کے لیے گیا تھا. اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور ایک امتحان تھا. کیونکہ زیادہ پیسہ کوڑی اس کے پاس نہیں تھا، اس لیے اس نے کہیں دیہات میں گھر لے رکھا تھا اور وہاں سے پڑھنے کے لیے جاتا تھا شہر میں. اتفاق یہ ہوا کہ امتحان کے دن وہ شہر جا رہا تھا 40-50 کلومیٹر جہاں اس کا امتحان تھا، آخری امتحان. راستے میں جس منی بس سے وہ جا رہا تھا وہ گاڑی خراب ہو گئی. تو اب اس کے پسینے آنے لگے کہ پروردگارہ اتنی محنت سے ہم نے یہاں پڑھا ہے
ہمارے والدین کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے لگا دیا، اب میرے پاس پیسہ نہیں، ہمارے والدین کے پاس پیسہ نہیں، ہم دوبارہ وہ بھی لندن کی پڑھائی کہاں کر سکتے ہیں؟ یہ سب خیالات اس کے. لیکن اس کے گھر میں تعلیم تھی. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، اگر گھر میں ہمارے تعلیم نہیں ہے تو کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے. ہم اپنے امام کو پہچانیں، دینی باتیں ہم جانیں، کیا ہے، کیسے ہے، ظہور کا مطلب کیا ہے، امام آئیں گے تو کیا ہوگا، یہ سب باتیں جانیں. اس کے گھر میں مذہبی تعلیم تھی، وہ جانتا تھا. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا دیر لگ رہی ہے تو دل میں آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گاڑی نہ بنے اور امتحان اور سال بھر کی یا 4 سال کی ہماری محنت برباد ہو جائے. کہ میں نے اسی وقت اپنے امام سے رابطہ کیا. کس امام سے؟ وقت کے امام سے. اور کہا مولا اگر یہ بس ٹھیک ہو گئی، اس وقت بن گئی، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز اول وقت پڑھوں گا. دیکھیے کیا ہے اس کی اپج فکر کی. کیا کہا اس نے؟ خورمہ لا کر کے نیاز کر دوں گا، کھجور لا کر کے نظر کر دوں گا، یہ سب نہیں. اس نے کیا کہا؟ مولا اگر یہ بس ٹھیک ہو گئی تو میں نماز اول وقت پڑھوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. کہتے یہ میں نے سوچا. تھوڑی دیر میں ڈرائیور کی آواز سنی، چلو چلو بیٹھو تم لوگ، گاڑی تیار ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے جب بھی نور کا تذکرہ ہوتا ہے اندھیرے کے حملے ہوتے ہی رہتے ہیں. ہم اپنی بات جاری رکھتے ہیں اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہرحال اس کی منت، اس کی مراد پوری ہو گئی. آواز ہماری آ رہی ہے انشاءاللہ؟ جی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں ہمارا رابطہ اپنے امام سے ہو اور ہم اپنے امام کو یاد کریں تو وہی امام جو پردہ غیب میں ہے وہ یقیناً ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اسی لیے یہ ہم لوگوں سے چاہا گیا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنے امام کے آنے کی دعا کرتے رہیں. ہم ان کے سلامتی کے لیے صدقہ دیں، ہم ان کی سلامتی کے لیے خیرات دیں، تاکہ بہانے بہانے سے ہمارا رابطہ ہمارے امام سے رہے. اور وہ زیارت، وہ دعائیں جو وارد ہوئی ہیں اسے ہم پڑھتے رہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھیے انتظار کا فائدہ کیا ہے اس کو بھی سنیے. انتظار جو اس وقت ہم کر رہے ہیں اور ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں ہے، دیکھیے یہ سب حکمت کی چیزیں ہیں، اس میں حکمت پائی جاتی ہے. پہلی حکمت یہ ہے کہ انتظار سے امید پیدا ہوتی ہے. شیعہ جوان کہ جو اپنے امام کے آنے کی توقع رکھتا ہے وہ نا امید کبھی بھی کسی جگہ، آپ پڑھ رہے ہوں، پڑھائی کر رہے ہوں، کبھی نا امید نہیں ہوں گے. آپ بزنس کر رہے ہوں، کبھی نا امید نہیں ہوں گے. خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی وجہ سے شادی بیاہ میں مشکل آ گئی اور مسئلہ پیچیدہ ہو گیا تو کبھی نا امید نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا کہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے. البتہ نا امیدی ہمیشہ کے لیے، یعنی نا امیدی سے ہمیشہ ہم جب انتظار کرتے ہیں تو بچتے ہیں. اور اس نجات کے لیے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ نا امید نہ ہوں تو کچھ چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے. نمبر 1، مشکل کے وقت راہ حل تلاش کرنے سے نہ تھکیں. اس کو لکھیے. نمبر 1، نا امیدی سے بچنے کے لیے راہ حل تلاش کرنے سے ہم کبھی نہ تھکیں. نمبر 2، حوصلہ پست نہ ہو. نمبر 3، تدبیر یعنی
सूझ बूझ से हम हमेशा काम लें। और क्या चीज हो सकती है? चूंकि जी नंबर 3, नंबर 4 ज़ाहिरन मशवरे से काम लें। वो लोग कि जो हमें सही मशवरा दे सकते हैं, हमारे हमदर्द हैं, अमानतदार हैं, हम उनसे मशवरा करें। और नंबर 4, अपनी अक्ल और फिक्र का बजा और सही इस्तेमाल करें। और नंबर 6, दुआ से कभी भी गाफिल ना हूं। ये भी याद रखिएगा, चूंकि बारिश हो रही है, यहीं पे हम बता दें, कुछ औकात ऐसे हैं कि जब दुआ कतअन और यकीनी मुस्तजाब होती है। उसमें से एक है कि जब बारिश हो तो दुआ करना चाहिए फौरन मुतवज्जे हो। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह हमारी दुआ को कबूल नहीं करना चाहता तो या तो वो अपनी रहमत को रोक ले या हमारी दुआ को मुस्तजाब ना करे। और यकीनन वो अपनी रहमत को नहीं रोकता। जब नहीं रोकता तो दुआ को भी मुस्तजाब जरूर करता है। लिहाजा जब भी बारिश हो फौरन दिल मुतवज्जे हो और ऐसे और सबसे बड़ी दुआ इस ज़माने में हम लोगों से कही गई है कि अपने इमाम के आने की दुआ करें। परवरदिगारा हमारे इमाम को जल्द अज जल्द भेज दे इंशाअल्लाह। अब ये भी सुन लीजिए, इंतज़ार एक पॉजिटिव अमल है, यानी फ़आलियत का नाम है। इंतज़ार क्या है? वर्क है, काम है। इंतज़ार का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ जाइए और कुछ न करिए, बल्कि इंतज़ार के माना क्या है? काम करना, और वो भी लगन से। ना इंतज़ार बेअमली सिखाता है ना बदअमली, बल्कि हमें एक आलमी इनकलाब के लिए आमादा करता है कि हम सबसे पहले खुद को आमादा करें, पहली बात। नंबर 2, अपने मुताल्लिकीन, रिश्तेदार, बेटे बेटियां, दोस्त, अहबाब, खानदान, अहले मोहल्ला, अहले मुल्क, इनको आमादा करें। पहली चीज क्या हुई? अपने को आमादा करें। जब खुद हम आमादा हो गए तो अपने मुताल्लिकीन को आमादा करें, ताकि जब सब आमादा हो जाएं तो फिर हम खुदा से कह सकें, परवरदिगारा जितना हमारे इख्तियार में था उतना हमने अंजाम दिया, अब तू ज़हूर के असबाब को फराहम कर दे। अब देखिए आमादगी के मरहले क्या हैं, कहां कहां हमें आमादा होना है। सबसे पहले इल्मी और अक़ली मैदान में हमें तरक्की करना है ताकि हम खुद आमादा हो सकें। नंबर 2, इक़्तिसादियात और मुआशियात में हमें तरक्की करना है। पैसा हो ताकि हम लोगों की मदद कर सकें, खुम्स ज़कात दे सकें, इमाम के आलमी इनकलाब में हम पैसा खर्च कर सकें। वो इंसानी फ़ज़ाइल व कमालात जो इंसान के अंदर पाए जाना चाहिए, जैसे दिल का कुशादा होना, दिल में दुश्मनी का ना होना, सबको गले लगाना, मेहरबानी का पैदा होना, अमानतदारी, सदाकत, रहमदिली, बराबरी, हमदर्दी और भाईचारगी और तशद्दुद से परहेज, ये सारी सिफतें हमारे अंदर पैदा हो ताकि हम अपने इमाम के लिए, इमाम के आने से पहले आमादा हों। अब बहस ये है कि इमाम के आने के बाद महदवी समाज कैसा होगा। एक मतलब सलवात पढ़ें तो इसको हम बयान करें। जाहिर बात है जब इमाम आएगा जब हमारा इमाम आएगा तो एक आलमी समाज कायम होगा जो इससे पहले इंसानियत की तमन्ना रही होगी, जिसको उसने देखा नहीं है, एक आइडियल समाज। तो वो आइडियल समाज कैसा होगा उसके बारे में रिवायात में बताया गया है। उस समाज की पहली खासियत ये है कि इस समाज में रहने वाले अक्लमंद होंगे, बेवकूफ नहीं होंगे। इस समाज के रहने वाले क्या होंगे? आकिल होंगे, अक्लमंद होंगे। इस समाज में जितने लोग हैं सबको
برابر کا حق ملے گا. جتنے لوگ ہیں اس سماج میں ان کو کیا ہوگا؟ یعنی برابری قائم ہوگی. نمبر 3، ہر طرح کا ظلم ختم ہوگا. ہر طرح کا ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کبھی اپنے گھر والوں پہ ظلم کرتا ہے، کبھی خود مظلوم ہوتا ہے دوسرے اس پہ ظلم کرتے ہیں، کبھی ماں باپ ظلم کرتے ہیں، کبھی ٹیچرز ظلم کرتے ہیں، کبھی شوہر زوجہ پر ظلم کرتی ہے، کبھی زوجہ شوہر پر ظلم کرتی ہے، کبھی بیٹا اور بیٹیاں باپ اور ماں پہ ظلم کرتے ہیں، کبھی گھر والے پڑوسی پر ظلم کرتے ہیں، کبھی اہل محلہ پہ ظلم کرتے ہیں، کبھی ملک والے ملک پہ ظلم کرتے ہیں، کبھی غیر ملک والے ملک پہ ظلم کرتے ہیں. جتنے ظلم کے اقسام دنیا میں ہیں، جب امام کی حکومت قائم ہوگی یہ سارے ظلم دفن ہو جائیں گے. کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایسی حکومت کی تمنا کیوں نہ کی جائے؟ یہ آرزو ہے ہر انسان کی. نمبر 4، الہی قدریں زندہ ہوں گی، الہی ویلوز زندہ ہوں گے. مومن کی عزت ہوگی، دشمنان خدا کی بے عزتی ہوگی. ان سے لوگ نفرت کریں گے مگر مومن عزیز ہوگا. امانت داری، عبادت، مسجدوں کا احترام، عزاداری کا سچا احترام، اہل بیت کا نام، ان کی تعلیمات کو صحیح طور پر دیکھنا اور اس پر عمل، یہ ساری چیزیں عام ہوں گی. اور اس میں کوئی زبردستی نہیں، خود عقلیں انسان کی کہیں گی کہ یہی ہمارے لیے بہترین قانون اور آئین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قانون اور آئین نہیں ہو سکتا. لہذا مہدوی سماج میں الہی اور خدائی اقدار زندہ ہوں گے اور لوگوں میں اسلامی تعلیمات کا جذبہ پایا جائے گا. خاصان خدا کی عزت ہوگی، دشمنان خدا ذلیل ہوں گے. طبقاتی نظام دفن ہو جائے گا. یہ شیڈول کاسٹ ہے، یہ برہمن ہے، وہ چھتری ہے، وہ مثال کے طور پر چھوت ہے، کلا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. سب برابر ہوں گے. انسانیت کو اگر معیار بنایا جائے گا کسی چیز میں، بڑائی میں، بڑکپن میں، تو نہ پیسہ بنے گا، نہ خاندان، نہ کوئی خطہ، نہ کوئی سرزمین، بلکہ اللہ کا تقوی، علم اور معرفت. لہذا سب برابر ہوں گے. چھوا چھوت، ذات پات، رنگ نسل، طبقاتی نظام، برہمن، غیر برہمن، مرزا، خان، پٹھان، یہ سب چیزیں ختم ہوں گی. کوئی چیز نہیں رہے گی. فقط امام کی بات سننے والے، وہ بھی دل و جان سے. عقل کو ترقی ہوگی، تدبیر میں اضافہ ہوگا. ایسی خواتین ہوں گی کہ قرآن مجید کا اتنا گہرا ان کے پاس علم ہوگا کہ گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین اس قدر اپنے کمال میں ماہر ہوں گی کہ وہ بیٹھے ہوئے گھر میں امام کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے وہ حکم خدا کو قرآن مجید سے سمجھیں گی اور لوگ ان کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئیں گے اور یہ فقیہ وقت ان کو فیصلہ کر کے سنائیں گی. یہ ہوگا ترقی کا دور. ایسی ایسی فقیہہ، ایسی ایسی عالمہ عورتیں جو گھر میں ہوں گی، پردہ دار ہوں گی، باہر نہیں جائیں گی، مگر قرآن کا علم اتنا گہرا ہوگا کہ وہ قرآن کو سمجھیں گی اور اس سے حکم خدا کو نکال کر کے عمل کریں گی اور دوسروں کو بتائیں گی. ایک مومن اپنی ضرورت کو دوسرے مومن کی جیب سے پورا کرے گا اور نہ اس کو برا لگے گا اور نہ اس کو، اور جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی پیسہ لے گا. یعنی عدالت پائی جائے گی دونوں میں. یعنی باقاعدہ جیب میں ہاتھ ڈال کر کے آپ کے سامنے اپنی ضرورت کا وہ پیسہ لے لے گا اور آپ اسی طرح اپنی ضرورت اس کی جیب سے پوری کریں گے اور کوئی کبھی کسی سے نہ کوئی گلہ کرے گا نہ شکوہ کرے گا. اس قدر زکوٰۃ، اس قدر خمس ادا ہوگا، دین کی پابندی،
کہ لوگ مستغنی ہو جائیں گے اور کہیں گے اب مجھے زکوٰۃ اور خمس کی ضرورت، میری زندگی مستقل ہے، میں خود کھا کما سکتا ہوں، ایک حد تک ضرورت تھی، اب مجھے ضرورت۔ دیکھیے اگر اس دین کے قانون پہ آج بھی چلا جائے تو زکوٰۃ اور خمس فقیری نہیں سکھاتی، بلکہ راہ حل ہے کہ جب آپ اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں اس پونجی کے ذریعے تو پھر آپ خود اتنا کمائیں کہ خمس اور زکوٰۃ دے سکیں۔ یہ زمانہ آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوں گے اور لوگ لے کر کے خیابان اور سڑکوں پر ٹہلیں گے، کوئی ہے جو زکوٰۃ لے لے تاکہ واجب ادا ہو جائے، کوئی ہے جو خمس ہمارا لے لے تاکہ واجب ادا ہو جائے۔ یہ زمانہ آنے والا انشاءاللہ۔ زمین کے خزانے امام اور امام کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں ہوں گے، زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی۔ اب اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے اتنی ترقی ہوگی، یعنی اتنا ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ہو جائے گی کہ وہ سب جتنے خزانے زمین کے ہیں وہ حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یا یہ کہ روحانی طاقت ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ امام کے زمانے میں جتنے زمینی خزانے ہیں، چاہے وہ یورینیم ہو، چاہے وہ تانبا اور پیتل ہو، چاہے وہ سونا اور چاندی ہو، چاہے وہ پٹرول اور ڈیزل ہو، تیل ہو، کچھ بھی ہو، سب زمین کے اوپر، بلکہ زمین کہے گی اسی کے اوپر تم آپس میں لڑتے تھے، بھائی بھائی خون خرابہ کرتے تھے، لو آج لے لو، تم اسے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ زمانہ آئے اور ہم لوگ بھی زندہ رہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ۔ شریعت کے اوپر پابندی عام ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا اور لوگ اسلام کی قدر کریں گے۔ اس وقت احساس ہوگا کہ اسلام کتنی قیمتی چیز تھی جس کے اوپر سالہ سال عمل نہیں ہو سکا۔ لوگ اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، جو آج انسان اپنے نفس کا غلام ہے، ہر طریقے سے جکڑا ہوا ہے، یہ غلامی امام کے آنے سے ختم ہو جائے گی۔ زمین کا کوئی حصہ، آج آپ چلے جائیں کتنے حصے، کتنے زمین ہے بنجر پڑی ہے، نہ اس پہ گھر ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اناج ہے، کچھ نہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس نہ گھر ہے اور نہ کھانے کو ہے۔ امام کے زمانے میں کوئی زمین کا خطہ، کوئی ٹکڑا ایسا نہ ہوگا جہاں آبادی نہ ہو اور جہاں سرسبز اور شاداب نہ ہو۔ مالی لحاظ سے لوگ غنی ہوں گے، کوئی فقیر نہیں رہ جائے گا۔ اگر ہم لوگ ایک قدم ظہور کے لیے بڑھائیں تو یہ ہمارا قدم عالمی ظہور کے لیے ہزاروں لاکھوں قدم ہو سکتے ہیں اور ظہور نزدیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر صحیح تصور ہم ظہور کے بارے میں رکھیں، لیکن اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ امام آئے گا اور معجزہ کرے گا تو اس طرح نہ جانے کتنے سینکڑوں سال گزرتے رہیں گے اور امام نہیں آ سکتا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میری بہنوں اور ماؤں، حقیقی ظہور کا تصور یہ ہے کہ ہم آمادہ ہوتے رہیں، اپنے صحیح جتنا ہو سکتا ہے انجام دیں اور اصلاح کریں۔ یہ نہ ہم کہیں کہ کیونکہ فلاں نہیں کرتے لہذا میں بھی، یہ طرز تفکر صحیح نہیں، یہ شیعہ فکر نہیں ہے۔ انشاءاللہ خدا سے امید ہے کہ وہ دن نصیب ہو کہ یہ عالمی حکومت قائم ہو۔ اور آخر میں اس دعائیہ کلمات کے اوپر ہم اس چیپٹر کو بند کرتے ہیں۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ فتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبیلک وترزقنا فيها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ پروردگارا، ہم اس کریم اور شریف عالمی حکومت کے آرزو مند ہیں کہ جس میں تیرا اسلام عزیز ہو اور کفر اور نفاق ذلیل ہو، اور وہ پرچم بلند ہو کہ جس کے سائے میں انسانیت کو نجات ملے
اور شیعوں کو فلاح اور بہبود اور سعادت ملے، اور ہمارے امام کا خون جو کربلا میں بہا ہے اس کا انتقام لیا جا سکے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر یہ صاحب زندہ ہیں تو قطعاً نہیں پڑھ سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ہم سے یہ کہیں کہ بھوک لگی ہے ہم کو، لیکن آپ میری جانب سے کھانا کھا لیجیے، آپ کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ ہاں البتہ کوئی دنیا سے گزر گیا ہے تو اس کی واجب نمازیں اور واجب